بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرے کا پردہ واجب ہونے کے دلائل سنت مطہرہ سے۔ اب سنت نبویہ سے چند دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا خطب احدکم امرأۃ فلا جناح علیہ ان ینظر الیہا اذا کان انما ینظر الیہا لخطبۃ وان کانت لا تعلم۔ ترجمہ: جب کوئی آدمی کسی عورت کو پیغام نکاح دے تو اس پر اس عورت کی طرف دیکھ لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ پیغام نکاح دینے کے لیے دیکھ رہا ہو، خواہ وہ عورت اس سے بے خبر ہو۔ مجمع زوائد میں ہے کہ اس حدیث کی سند میں تمام راوی صحیح کے رجال میں سے ہیں۔ وجہ استدلال: اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاطب پیغام نکاح دینے والے سے گناہ کا مرتکب ہونا اس حالت کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ وہ خطبہ پیغام نکاح کے لیے دیکھ رہا ہو۔ ثابت ہوا کہ غیر خاطب دیکھنے پر ہر حال میں گناہ گار ہے۔ اسی طرح اگر خاطب بھی خطبہ کے لیے نہیں بلکہ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے دیکھے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث میں دیکھی جانے والی چیز کی تخصیص نہیں، لہذا سینہ، چھاتی، گردن وغیرہ کا دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ جمال پسند خاطب کا مقصود چہرے کے جمال کا جائزہ لینا ہوتا ہے، باقی اعضاء کا حسن تو اس کے تابع ہے، اس لیے عورت کے انتخاب میں ظاہری حسن و جمال دینے والی خاطب چہرہ ہی دیکھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے متعلق جب حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ کو جائیں تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو کوئی دوسری بہن دے دے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کی خواتین میں چادر کے بغیر باہر نکلنے کا معمول نہ تھا، بلکہ چادر پاس نہ ہونے کی صورت میں وہ ممکن ہی نہیں سمجھتی تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اس امر کو بطور مانع ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ مشکل اس طرح حل ہو سکتی ہے کہ ایسی عورت کو کوئی دوسری مسلمان بہن اپنی چادر مستعار دے دے۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ چادر اوڑھے بغیر عیدگاہ تک بھی جائیں، حالانکہ وہاں جانے کا حکم مرد و عورت سب کو ہے۔ جب ایک ایسے کام کے لیے شرع نے جس کا حکم دیا ہے عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چادر اوڑھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، تو ایسے امور کے لیے بغیر چادر اوڑھے گھر سے باہر آنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، جن کا نہ شرع میں حکم دیا گیا ہے اور نہ ان کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ مقصد صرف بازاروں میں گھومنا پھرنا، مردوں کے ساتھ میل جول اور تماش بینی ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ علاوہ ازیں چادر اوڑھنے کا حکم بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو مکمل باپردہ رہنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو بعض عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے چادروں میں لپٹی ہوئی آتیں۔ نماز کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتیں تو اندھیرے کے سبب انہیں کوئی نہ پہچان سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مزید فرمایا، عورتوں کے جو اطوار ہم نے دیکھے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے اسی طرح منع کر دیتے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو منع کر دیا تھا۔ تقریباً اسی قسم کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ یہ حدیث پردے کے وجوب پر دو طریقوں سے دلالت کرتی ہے: پردہ کرنا اور اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپنا صحابہ کرام کی عورتوں کی عادات میں سے تھا، اور صحابہ کرام کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ منزلت رکھتا ہے۔
وہ اخلاق و آداب میں بلند، ایمان میں کامل اور اعمال میں زیادہ صالح تھے۔ وہی قابل اتباع نمونہ ہیں کہ خود ان کو اور ان کی بطریق احسن پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک عہد میں عورتوں کا طریقہ یہ تھا جو اوپر ذکر کیا گیا، تو ہمارے لیے کس طرح مستحسن ہو سکتا ہے کہ اس طریقہ سے ہٹ جائیں جس پر چلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ممکن ہے، خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے میں ترجمہ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے گا، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم و فہم اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کا جذبہ اور دینی بصیرت تعارف کی محتاج نہیں، فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے وہ اعمال و اطوار دیکھ لیتے جو ہم نے دیکھے ہیں تو انہیں مساجد میں آنے سے قطعی طور پر منع کر دیتے، اور یہ اس زمانے میں ہوا جس کی فضیلت احادیث میں وارد ہے، یعنی عہد نبوی کے مقابلہ میں عورتوں کی حالت اس حد تک بدل گئی کہ انہیں مساجد میں آنے سے روک دینے کا تقاضا کر رہی تھی، تو ہمارے زمانہ میں بے پردہ نکلنے کی اجازت کیوں کر دی جا سکتی ہے، جبکہ اثر نبوی کو گزرے 13 صدیاں بیت چکی ہیں، اخلاقی بے روی عام ہو چکی ہے، شرم و حیا تقریباً رخصت ہو چکے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں دینی حمیت کمزور پڑ چکی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم بھی اسی نتیجہ پر پہنچا جس کی شہادت شریعت کاملہ کی صریح نصوص دے رہی ہیں، یعنی اگر کسی کام کے نتیجہ میں ایسے امور سامنے آئے جنہیں شریعت حرام قرار دیتی ہے تو وہ کام بھی شرعاً حرام ہوگا، خواہ بظاہر جائز ہی نظر آتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من جر ثوب خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، ترجمہ جو شخص تکبر کے ساتھ اپنی چادر لٹکا کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جانب قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو عورتیں اپنی چادریں کس حد تک لٹکائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھر لٹکائیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس طرح ان کے پاؤں نظر آئیں گے، فرمایا تو ایک ہاتھ کے برابر لٹکائیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ مندرجہ بالا حدیث دلیل ہے کہ عورت پر اپنے پاؤں ڈھانپنا فرض ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ حکم تمام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم کو معلوم تھا، اور بلا شبہ پاؤں میں ہاتھوں اور چہرے کی نسبت کم کشش پائی جاتی ہے۔ کم تر کشش والے مقام کے حکم کی
تصریح خود بخود تنبیہ کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ پرکشش اور اس حکم سے زیادہ حقدار مقامات کا کیا حکم ہونا چاہیے۔ یہ بات شرع متین کی حکمت کے منافی ہے کہ کم تر کشش اور قلیل تر فتنہ کے باعث اعضاء کو ڈھانپنا تو فرض ہو، لیکن زیادہ فتنہ کے باعث اور پرکشش اعضاء کو کھلا رکھنے کی اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و شریعت میں اس قسم کا تضاد پایا جانا ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لإحداکن مکاتب وکان عنده ما یؤدی فلتحتجب۔ جب کسی عورت کے مکاتب غلام کے پاس اس قدر مال موجود ہو جس سے وہ معاہدہ میں طے شدہ رقم ادا کر سکتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ اپنے اس غلام سے پردہ کرے۔ حدیث مذکورہ سے پردہ کا واجب ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم و مقصود یہ ہے کہ مالکہ کے لیے اپنے غلام کے سامنے جب تک کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے، اور جب غلام پر اس کی ملکیت ختم ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ اس سے پردہ کرے، کیونکہ اب وہ غیر محرم ہو گیا ہے۔ ثابت ہوا کہ عورت کا غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احرام باندھے ہوئے تھیں تو اونٹ سوار قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے۔ جس وقت سامنے ہوتے تو ہم اپنے سروں کے اوپر سے چادر چہروں تک لٹکا لیتے، جب وہ آگے گزر جاتے تو ہم پھر سے چادر کو چہرہ پر سے ہٹا لیتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ جب وہ سوار ہمارے سامنے ہوتے تو ہم اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیتے، واضح دلیل ہے کہ عورت پر چہرہ ڈھانپنا واجب ہے، اس لیے کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ لہذا اگر اس واجبی حکم کی بجاوری میں کوئی زوردار شرعی رکاوٹ موجود نہ ہوتی تو چہرہ کھلا رکھنا ضروری تھا، خواہ قافلے پاس سے گزرتے رہیں۔ اس استدلال کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک حالت احرام میں عورتوں پر چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے، اور واجب کو اس سے کبھی تر واجب کی ادائیگی کی خاطر ہی ترک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا اور چہرہ ڈھانپنا واجب نہ ہوتا تو احرام کی حالت میں اس کے کھلا رکھنے کا حکم جو واجب ہے ترک کرنا جائز نہ ہوتا، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے حالت احرام میں عورت کے لیے نقاب ڈالنا اور دستانے پہننا جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من جملہ دلائل میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں حالت احرام کے سوا خواتین میں چہروں کے پردہ کے لیے نقاب اور ہاتھوں کے پردہ کے لیے دستانوں کا رواج عام تھا۔ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کرنا واجب ہو۔ سنت مطہرہ میں سے یہ 6 دلائل ہیں کہ عورت پر پردہ کرنا اور غیر محرم مردوں سے چہرہ ڈھانپ کر رکھنا فرض ہے۔ قرآن میں مذکور 4 دلائل بھی ان میں جمع کر لیں تو کتاب و سنت سے 10 دلیلیں ہوئیں۔ تلک عشرۃ کاملہ۔